भारत की फिर आबी जारहत, एक और बड़ा रेला छोड़ दिया। पंजाब के दरिया फिर बेफर गए। हेड सुलेमानकी से पानी का बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुंच गया। चिश्तियां, विहाड़ी, मैसी, बूरेवाला, साहुका और जम्बलीरा के इलाके ज़ेरे आब। खानेवाल में हिफाजती बंद टूटने से 3000 अफराद महसूर। कमालिया में माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ाकर हेड सदनाई को बचा लिया गया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक हद तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। गंडा सिंह वाला, हेड, मराला और दीगर मकामात पर पानी की सतह खतरनाक हद उबूर कर गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। लिया की तहसील करोड़लाल ईसैन में दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। मौजा बैठ मोंगड़ में शदीद दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों मकानात, 30 से ज़ायद बस्तियां, 3 मसाजिद, सरकारी स्कूल, वेटरनरी अस्पताल, पुलिस चेक पोस्ट और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द। मकामी आबादी में खौफ व हिरास। सैकड़ों खानदान घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाके हेड मोहम्मद वाला का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का तफसीली मुआयना और मुतासरीन से मुलाकातें। इंतजामियों को फौरी इमदादी इक़दामात की हिदायत। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत ने निजी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मयार और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए। बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब में तबाही मचाने वाले पानी ने दरिया सिंध का रुख कर लिया। कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। फसलें, घर और मवेशी सब सैलाब की नज़र। मुतासरीन के लिए ताहाल फ्लड और मेडिकल कैंप न लगाए जा सके। दिफाए वतन हो या कुदरती आफात, पाक फौज हर वक्त अवाम के शाना बशाना। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही के बाद पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल, कबीरवाला, तुलंबा में मियाँ चन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ कैंप्स कायम। हज़ारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। झंग, चिन्योट और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां और पसरूर समेत दीगर इलाकों में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और शेखुपुरा में भी बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म का चीन के शहर बीजिंग में ऑनजिन अस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खिदमात की फरहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर सहूलियात की फरहमी को तरजीह दी जाए। चीन की जापान के खिलाफ कामयाबी के 80 साल मुकम्मल। बीजिंग में दूसरी जंग अजीम की फतह की तकरीब। चीन की पीपल्स आर्मी की शानदार परेड। तोपों की सलामी भी दी गई। रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा भी शरीक हुए। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन समेत जदीद असलहे की नुमाइश। तकरीब से चीनी सदर का खिताब। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीफ पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दूसरी जंग अजीम में शानदार फतह का जश्न। चीन ने अपनी फौजी ताकत का सिक्का दुनिया पर जमा दिया। अपनी तरक्की से आलमी ताकतों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। एशिया के मजबूत तरीन रहनुमा एक साथ। चीनी सदर, रूसी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक साथ परेड में पहुंचे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मद्दू नहीं किया गया। ताकतवर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मौजूदगी पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ती अहमियत का सबूत।
امریکی صدر ٹرمپ نے چین، روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے اکٹھا ہونے کو امریکہ کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں چین اور روس امریکہ پر فوجی طاقت استعمال نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ براہ راست ٹکراؤ چین اور روس کے لیے تباہ کن ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن سے مایوسی کا بھی اظہار کیا۔ کہا، یوکرین نہیں، اصل مقصد انسانوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے کہا، شاہریز پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو اکسایا۔ شاہریز کے خلاف ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا، ابھی تک بیان حلفی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ سرکاری وکیل کی ملزم شاہریز کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مخالف گروپ کو کھلا چیلنج۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، مخالفین میں جرت ہے تو عدم اعتماد لے کر آئیں۔ مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کون کون چھپ کر ملاقاتیں کرتے اور منصوبے بناتے ہیں۔ یہ سامنے آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں اور پیچھے میں مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے بانی چیئرمین کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ قتل کیس سہولت کاری کے الزام میں گرفتار ملزم احسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی منظم عدالت نے ملزم احسن کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر کو ملزم سے 3 دن تک جیل میں تفتیش کی اجازت۔ عدالت نے کہا، تفتیشی افسر ملزم سے سورج غروب ہونے سے قبل جیل میں 3 دن تک 3 گھنٹے تک تفتیش کر سکتے ہیں۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب۔ کوئٹہ میں خودکش حملے کا مقدمہ درج۔ سی ٹی ڈی کے مطابق حملہ آور کی لاش کی باقیات قبضے میں لے لی گئیں، فرانزک کے لیے بھجوائی جائیں گی۔ حملے میں 14 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار۔ کہتے ہیں، سیاسی جلسے پر حملہ انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل کی دھماکے کی زخمیوں کی عیادت، بولے دھماکے کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں، حکومت قاتلوں کو سخت سزا دے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ انڈیکس 1,52,000 پوائنٹس کا سنگ میل بھی عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,52,669 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ وفد نے ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ کراچی کی سفری ضروریات کے لیے اہم قرار دیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں، ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ امریکی قونصل جنرل چارلز گڈ مین کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر پر پھول رکھے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ قائد اعظم کے ویژن کی حمایت کرتا ہے، دونوں ملک تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ لوور کرم میں مہورہ کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، حملہ آور فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل، واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی میں نشے کے عادی شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، ملزم کا ویڈیو بیان جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ پہلے بیوی نے لیپ ٹاپ سے حملہ کیا، جس پر ملزم نے پہلے بیوی کو دھکا دیا، پھر لیپ ٹاپ سے مارا۔ شدید زخمی بیوی پر صفاق ملزم نے چھری سے متعدد وار کیے۔ مقتولہ کلثوم سے ملزم نے 15 سال قبل پسند کی شادی کی تھی، 8 سال کی بچی بھی ہے۔ ملزم آئس اور چرس کا نشہ کرتا ہے۔ مقتولہ گھر چلانے کے لیے کپڑے سیتی تھی۔ ملزم کو بیوی کے کردار پر شک تھا۔ کراچی میں حالیہ بارش کے بعد سڑکوں پر گڑھوں سے حادثات میں اضافہ۔ نیشنل ہائی وے منزل پمپ کے قریب ٹرک الٹ گیا۔ شارع فیصل پر کارساز فلائی اوور کے قریب مال بردار ٹرک بریک فیل ہونے کے باعث الٹ گیا۔ حادثے میں ڈرائیور زخمی۔
افغانستان میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، 3000 سے زائد زخمی، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق طالبان ترجمان کی جانب سے جاری کردہ داد و شمار صرف صوبہ کنڑ کے ہیں۔ چین کا افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، امداد زلزلہ متاثرین کو فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، صبح سے اب تک مزید 20 فلسطینی شہید، گزشتہ روز 100 سے زائد افراد جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں نشانہ بنایا گیا، بھوک سے 24 گھنٹوں میں ایک بچے سمیت مزید 6 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 367 تک پہنچ گئی، 131 بچے بھی شامل۔ اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کا جنگ میں حصہ لینے سے انکار، 300 سے زائد فوجیوں نے غزہ میں نیتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یمنی فوج کے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے کامیاب آپریشنز، اسرائیلی فوج کے جنرل اسٹاف آفس، ایئرپورٹ اور حدیرہ میں پاور اسٹیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان یمنی فوج کے مطابق اسرائیلی مال بردار بحری جہاز پر بھی میزائل سے حملہ کیا گیا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی، پاکستانی وفد بھی زمود گلوبل فلوٹیلا کا حصہ بن گیا۔ پاکستانی وفد نے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اور انسانی راہداری کھولنے کے لیے شمولیت اختیار کی۔ زمود گلوبل فلوٹیلا کا وفد اپنی منزل کی جانب رواں دواں، وفد کے ارکان کا اسرائیلی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے کا اعلان۔ برطانوی حکومت کا غیر ملکی طلبہ کے خلاف کریک ڈاؤن، ویزا ختم ہونے پر قیام کی صورت میں طلبہ ملک بدر ہوں گے۔ ہوم آفس نے ہزاروں طلبہ کو ای میلز اور میسیجز بھیج دیے۔ صرف ایک سال میں 14,800 طلبہ نے پناہ کی درخواستیں دیں۔ پاکستانی طلبہ 5,700 درخواستوں کے ساتھ سر فہرست، بھارت، بنگلہ دیش اور نائجیریا کے طلبہ بھی شامل۔ پناہ گزین خاندان کے ملاپ کی نئی درخواستیں معطل۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں آخری مراحل میں، گلیاں، بازار، محلے سج گئے، جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے کمکموں کی بہار، مساجد اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں، گھر گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام۔ سہ ملکی T20 سیریز اہم میچ میں پاکستان کو شکست، افغانستان نے 18 رن سے جیت اپنے نام کی۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا سکی۔ گرین شرٹس اپنا آخری میچ جمعرات کو UAE کے خلاف کھیلے گی۔ کنیکشن کی وجہ سے متبادل کھلاڑی مل سکتا ہے تو دیگر پر کیوں نہیں؟ انگلینڈ کے سابق کپتانوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے قوانین میں تبدیلیوں کی تجویز دے دی۔ ایلسٹر کک کہتے ہیں نیا بال کسی بھی وقت لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مائیکل وان کا متبادل کھلاڑی کے قانون کو تبدیل کرنے پر زور، بولے ایسا نہیں ہو سکتا، آپ انجری کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہ رہیں اور جب بیٹنگ ہو آپ کریز پر ہوں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں متبادل کھلاڑیوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے 20ویں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کی ٹیم ٹرافی جیت لی۔ 7 سالہ تیمور وسیم نے انڈر 8 ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ کوالالمپور میں منعقدہ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 6ٹی بار ٹیم ٹرافی اپنے نام کر لی۔